السلام علیکم جی. پنجابی میں بلے شاہ کا ایک کلام ہے اور میرے اوپر بہت صادق آتا ہے. فرماتے ہیں اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا آ فقیر تو کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ جو پرندوں کو باہر دانہ ڈالا ہے یہ وہ والے فقیر ہیں. یہ علم کے فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ حاصل کرنے آئیں اور ہمارے اس ولاگ سے مستفید ہوں. اٹ کھڑکے یعنی کہ لڑائیاں پئیاں یعنی ویر پئے ہوئے نے ہیں. بلے صاحب کو بلا صاحب کو نکال دیا تھا نا شہر سے, ٹھیک ہے, تو وہ اٹ کھڑکے, ٹھیک ہے, پنجابی کا لفظ ہے, اٹ کھڑکا بڑا پایا ہے ابھی تم. اٹ کھڑکے دکڑ وجے, دکڑ کیا ہوتا ہے, یہ وہ جو نوبت نہیں کہتے ہم اس کو, نوبت باجے. تو نوبت جو ہے وہ جنگ کے علاقے جنگ کے دنوں کے اندر بجایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر. تو وہ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا یعنی کہ کھانا پکانا شروع ہو جائے ساتھ میں ہی. اور آپ فقیر تے کھا کھا جامن تے راضی ہوئے بلا. بلیا تو عاشق ہوئے ہو رب دا تینو ہوئی ملامت لاکھ تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے کچھ لوگوں کو بے نقاب کرنے کا کام شروع کیا تھا اس کے اوپر بس کفر کے فتاویٰ شروع ہوا چاہتے ہیں ہمارے اوپر. تو میں نے کہا ہم بلے شاہ کو ماننے والے ہیں, ہم پہلے ہی یہ بتا دیں آپ کو. لیکن آج آپ سے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے. برصغیر پاک و ہند کے اندر مولانا الیاس نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کا جو گمگشتہ دین تھا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ جتنے بھی ہمارے ہاں فرقے بنے ہیں, جن میں اہل دیوبند ہو گئے, جن کے اندر اہل بریلوی ہو گئے یا اہل تشیع ہو گئے, اگر آپ ان کے پیچھے جائیں برصغیر کے اندر تو مسلمانوں کا جب اقتدار ختم ہوتا ہے, جو نام نہاد مسلمانوں کا اقتدار تھا وہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اسلامک رینیسانس, اسلام کی نشت ثانیہ کی موومنٹ چلتی ہیں, مختلف اس کے شیڈز ہوتے ہیں اور یہ بعد میں برصغیر کے فتووں کی شکل دھار لیتی ہیں. عالمی سطح کے اوپر یہ والے سیکٹ جو ہیں, یہ والے فرقہ جات جو ہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. لیکن یہ نازک موضوع ہے, ہم اس کو سائڈ پہ کر کے گزرتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے اور پاکستان کی تبلیغی جماعت کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. میرے بزرگوں نے اس کے اندر وقت لگایا ہوا ہے اور اس لیے مجھے بہت پیار ہے اس سے. اور جب اس پہ کوئی زد آتی ہے تو میرے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے اتنے بڑے اثاثے کے اوپر, چونکہ زد آ رہی ہے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کس کی وجہ سے زد آ رہی ہے. پھر بہت سے لوگوں کو بہت ساری ناقابل بیان جگہوں کے اوپر تکلیف ہونی ہے, تو اس لیے ہم آپ کو پہلے وارن کر دیں. 3 ڈاکومنٹس ہیں جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور اس کے اندر پہلا جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہے دارالعلوم دیوبند کے پیڈ پہ جاری ہوا ہے اور مولانا سعد کاندلوی صاحب کے بعض نظریات اور قابل اشکال بیانات کے سلسلے میں بیرون ملک اور اندرون ملک سے جو احباب ہے وہ کر رہے ہیں, استفسارات کر رہے ہیں, یعنی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اس کے اوپر ایک یونینیمس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے بیان, یہ پرنوٹ ہے اس کا. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کے میں بھی اور پڑوسی ملک, یعنی پاکستان کا نام ہی نہیں دیکھ سکتے بیچارے, ٹھیک ہے, پڑوسی ملک سے بھی پوچھا گیا ہے کہ ہم داخلی انتشار اور اختلاف کے اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استثناءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد کاندلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم کو یعنی دارالعلوم دیوبند کو موصول ہو رہے ہیں, تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان بیانات میں قرآن و حدیث کو غلط یا مرجوع تشریحات, غلط استدلالات اور یہ جناب شکایات پہنچی کہ جناب بہت سے ایسے کام آپ کرتے پائے جا رہے ہیں, آپ کے جو فاضلین ہیں وہ کرتے پائے جا رہے ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں ذکر ہے, اور اگر احادیث بھی جو ہیں وہ بہت ہی ضعیف ہیں اور علماء کرام اس کو رد کرتے ہیں. مین سٹریم کے جو سواد اعظم کے علماء کرام ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں اور یہ سعد رضوی صاحب ان کا سہارا لے کے بہت ساری ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں, سعد کاندلوی صاحب
میں معذرت چاہتا ہوں ٹی ایل پی والے دوستوں سے. سعد کاندھلوی صاحب یہ اس کا سہارا لے کے بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں جو کہ مستقبل میں جا کے بہت بڑے فتنوں کی شکل اختیار کر جائیں گی. تو دارالعلوم دیوبند کی جو پوری شورا ہے، یہ خط میں ڈسپلے کر رہا ہوں جی یہاں پہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر اس نے اس کو بحث کی ہے، اور بحث کرنے کے بعد اس کے اوپر جاری کیا ہے اپنا فتویٰ، اور فتویٰ کرنے کے بعد نیچے دستخط کیے ہیں انہوں نے. آخری میں پیرا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس امر سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور سنت و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے ان کے خیال میں. اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ان نظریات کو اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں. جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داروں کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہوریت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی صحیح کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط انداز افکار و فکریات ہیں ان کو پھیلنے سے روکیں. نیچے جناب دستخط ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور وہ سارا اوپر مہر بھی دستخط پہ کی گئی ہے، لگائی گئی ہے. یہ ڈسپلے ہم نے کیوں کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اس خط کے بعد تبلیغی جماعت جو ہے وہ عملاً 2 حصوں میں بھارت میں تقسیم ہو گئی. ایک مولانا الیاس صاحب کے جو پوتے ہیں سعد صاحب، ان کا خیال ہے کہ چونکہ میرے دادا جی نے یہ کام شروع کیا تھا، دادا ہوں گے یا پردادا ہوں گے جو بھی ہوں گے، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، لہٰذا جماعت کے اوپر میرا قبضہ ہونا چاہیے. اور وہ اپنی وہ متولی اور سجادہ نشینی مانگ رہے تھے. اور دوسری طرف جو تھی وہ جماعت جس کی ایک شورا ہے، وہ شورا کے ارکان منتخب ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جمہوری طریقے سے اس کو چلانا چاہ رہی تھی. تو لہٰذا یہ جمہوریت پسند الگ ہو گئے ہیں، اور سعد صاحب جو اپنا فیملی کلٹ لے کے الگ ہو گئے. تو یہ جماعت جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تبلیغ کے اندر ساری عمر لگا دیتے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیدا ہونے کے اوپر باپ نے کہا ہوتا ہے کہ یہ والا بیٹا میرا جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں جائے گا اور تمام عمر وہاں پہ خدمات سر انجام دے گا. یہ ان لوگوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ جتنا بھی بڑا ہو، بھلے وہ فاؤنڈر کا پوتا یا پڑپوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھ کے کہے کہ نہیں یہ میرے بزرگوں کا جو ہے وہ ہے حصہ ہے تو یہ مجھے ملنا چاہیے، تو اس کے خلاف یہ رد عمل آنا ایک فطری امر تھا. لیکن اس رد عمل کے نتیجے کے اندر وہاں کی تبلیغی جماعت جو ہے وہ عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے، اب اصل موضوع کی طرف آ جائیں، جب ہم نے طارق جمیل صاحب کے اوپر پہلا ولاگ کیا تو بہت سارے اعتراضات آئے، جن میں ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ جناب آپ بتائیے کہ یہ ان کو کب نکالا گیا. تو ہم نے جو ہے اس حوالے سے ہم سے رابطہ ہوا تھا رائیونٹ سے، اور کچھ پچھلے سال بلکہ اس سے پچھلے سال، اور جب ہم نے اس وقت مولانا کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا تو وہ اس طرح تو بزرگ ہیں پھر بھی انہیں شرم مار جاتی ہے، تو وہ اس طرح کھل کے تو نہیں کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ ضرور گنوایا تھا کہ دیکھیے ان کا کسی بھی اجتماع کے اندر بیان کے اوپر پابندی لگ گئی ہوئی ہے، اور اس طرح انہوں نے بہت ساری باتیں گنوائیں. اور میں بزرگوں کے ہاں چونکہ مؤدب ہوتا ہوں تو یہ میں نہیں پوچھ پایا کہ وہ آپ کی جو ایگزیکٹو ہے اس کے اندر شامل ہیں کہ نہیں شامل. تو ظاہر ہے وہ شامل ہیں. تو یہ جو ہمارے سلیم صافی اور دوسرے اس طرح کے احباب جو کوٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں، تعلق وہ ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل ہے، مجلس عاملہ جو ان کی بنی ہوئی ہے جس نے جمہوری طریقے سے ایکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے. باقی ان کے اوپر چھوٹی موٹی پابندیاں لگا دی گئی ہوئی ہیں،
اور ایک قسم کا ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک جگہ پہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ تبلیغی جماعت کے اس کے اندر جو بزرگان ہیں ان کے اندر شامل ہیں وہ، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنرل محمود صاحب، جنرل محمود صاحب ماشاءاللہ مشرف کا، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رائے گنج میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کے وہ انچارج ہوتے ہیں، یہ جو ڈنڈے پکڑ کے لوگ اجتماع کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کا سارا پلان محمود صاحب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ ہیں جنرل ناصر صاحب حیات ہیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، میں ان کا بڑا پرانا ہدی خان ہوں، ان کے گھر بھی حاضری ہوا کرتی تھی کسی زمانے کے اندر، اور اب جو ہے وہ چونکہ رائے گنج زیادہ نزدیک پڑتا ہے اور لاہور میرے گھر سے مطلب لاہور میرے گھر میں زیادہ نزدیک پڑتا ہے، دور پڑتا ہے، رائے گنج زیادہ نزدیک پڑتا ہے، تو کس دن حاضر ہو کے ان سے یہ والا بھی جو ہے وہ پرانا سلسلہ بھی بحال کرنا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، جو مارکیٹ میں بات ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ طارق جمیل صاحب کی وہاں پہ سٹرنگتھ کا باعث، اور ان کی باعث یہ جو لوگ جو بزرگ مجھ سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر ان کو سختی سے مطلب کہ شورا کی طرف سے بھی نکال دیا جاتا ہے تو یہ سعد والی تاریخ نہ دہرا دیں پاکستان کے اندر۔ اب میں آپ کو جس موضوع پہ لانا چاہ رہا تھا، کیونکہ بھارت کے اندر یہ کام ہو چکا، وہاں پہ تبلیغی جماعت دو حصوں میں بٹ چکی، اور تبلیغی جماعت کے دو حصوں میں بٹنے کے بعد اب تبلیغی جماعت پاکستان چونکہ اس کا اپنا نظم ہے، اپنے شورا ہے اور اپنی فیصلہ سازی کا جو ہے، وہ بیچارے بلیک میل ہو رہے ہیں، یہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، وہ بیچارے اس بات کے اوپر بلیک میل ہو رہے ہیں کہ اس نے اپنا اتنا انفلوئنس اور اثر قائم کر لیا ہے امراء کے اندر، اور جب امراء کے اندر اثر قائم ہوتا ہے تو پھر آپ کو فنڈز کی فراہمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیے نا، کل کو یہ علماء کرام جو ہیں، یہ جو شورا ہے یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ طارق جمیل صاحب یہاں پہ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو طارق جمیل صاحب اگلے دن کسی بھی اس طرح کے مطلب محمود صاحب کے کسی بھی سبارڈینیٹ کو کہیں گے کہ آگے ذرا انہوں باہر چک کے سوٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کے پرامن ہوتے ہیں ہمارے تبلیغی جماعت والے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مزاحمت نہیں کریں گے، وہ اٹھ کے اپنے وہ بستر اٹھائیں گے اور باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ڈرتے ہوئے، بلیک میل ہوتے ہوئے بنیادی طور پہ ان کا سر عام بائیکاٹ اور تبلیغی جماعت سے جو ڈسکنیکشن ہے وہ اناؤنس نہیں کر پائی آج تک ان کے لیے۔ لو مولانا میں نے آپ کی بات کہہ دی ہے، اب آپ نے عطر کا تحفہ نہیں بھولنا، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو نہیں، وہ مجھے بھجوایا کرتے ہیں، پچھلے 2 سال کے اندر انہوں نے نہیں بھجوایا، تو چلیے وہ کوئی بات نہیں۔ تو خاص طور پہ وہاں سے میرے لیے پچھلے کم از کم میرا خیال دہائیاں ہی ہو گئیں جب وہ ہر سال جو ہیں وہ بھجوایا کرتے تھے۔ تو میں اجتماع میں حاضر ہوتا ہوں، دعا میں شریک ہوتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس وقت رش بڑا ہوتا ہے یار، لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے زانوِ تلمذ ان کے سامنے نہیں طے ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ تو ان سے جب وہ میں نے پوچھوایا تو کسی دوسرے رستے سے، تو انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ شنید یہی ہے، بلکہ لگتا یہی ہے کہ یہ ایک قسم کی کوئی بلیک میلنگ چل رہی ہے، اور بزرگ ہمارے اس معاملے کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس اوائیڈنس کے اندر جو ہے وہ موصوف جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں ان کی شورا جو ہوتی ہے، جو عاملہ کہلائے گی یا جو بھی ایگزیکٹو کمیٹی کہلائے گی، اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ ایک بات ریکارڈ پہ لانی تھی۔ ابھی یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنے افکار جو میں نے ان کو سعد سے کیوں جوڑا ہے، ٹھیک ہے، سعد کاندھلوی سے کیوں جوڑا ہے، کیونکہ ان کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کی شکایت ہوئی تھی مولانا عیسیٰ کے ہاں، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور انہوں نے ان کی گوشمالی فرمائی تھی، تو انہوں نے پھر ان سے معذرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کا معافی نامہ بھی اپنی کتاب میں چھاپ دیا تھا، لیکن پہلے ایڈیشن کے اندر وہ معافی نامہ تھا، لیکن جب دوسرا ایڈیشن آیا ہے تو پھر اس کے اندر سے وہ معافی نامہ ان کے صاحبزادے کے اوپر معاشرتی پریشر ڈال کے ہٹوا دیا گیا۔ ہمارے پاس پہلا ایڈیشن موجود ہے، اور اگر وہ صاحب جنہوں نے فیک آئی ڈی سے آ کے ہمیں چیلنج کیا تھا، اگر وہ دوبارہ چیلنج کریں گے تو ہم وہ پیش کر دیں گے آپ کو سکرین کے اوپر بھی۔ ہم اس بات کو نہیں بڑھانا چاہ رہے آگے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ڈسکشن ہو گئی ہے
اس کو کافی سمجھیے۔ اب ان 3 ولاگ کے بعد ہم منتظر رہیں گے کہ مولانا، میں تو نہیں کہنا چاہ رہا ان کو مولانا، لیکن طارق جمیل صاحب جو ہے اگر وہ کوئی اپنا نقطہ نظر دینا چاہے تو وہ دھمکیوں کے لیے لوگوں کو نہ بھجوائیں ان لوگوں تک جن پہ شک جا سکتا ہے کہ انہوں نے رضی صاحب کو انفارمیشن فراہم کی ہوگی، وہ براہ راست ہم سے رابطہ کر لیں یار، بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیتے ہیں۔ یہ جو جانا اور دھمکیاں دینا ان لوگوں کو اور کہ تم نے یہ باتیں بتائی ہیں، یہ مناسب نہیں لگتا اور آپ کے شان بھی نہیں لگتا۔ آپ تو ویسے بھی تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کے حامی ہیں، تو یار ہم ہی مردود حرم ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جو کہنا چاہتے ہیں انسانوں کی طرح اور انسانوں کے ذریعے جو ہیں، یہ جانور جو آپ بھیج رہے ہیں یہ نہ بھیجیے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی طرح اور ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے، ہم اپنے ولاگ کے اندر نشر کریں گے۔ آپ کچھ اور ہماری رہنمائی کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن تبلیغی جماعت جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑے شدید اس وقت جو ہیں وہ خدشات ہیں کہ اگر ان صاحب کو چھیڑا گیا یا نہ چھیڑا گیا، وہ 2 حصوں میں بھارت کی طرح تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ ایک حصہ جو ہوگا وہ اشرافیہ کو اور پی ٹی آئی برانڈ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ تمام علتیں جو ہیں وہ دار آئیں گی، اور دوسرا وہی انہی ملنگ لوگوں کا، ان غربا کا جو کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہماری طرف سے یہ سلسلہ بند کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی اپنا نقطہ نظر اب اس کے بعد دینا چاہیں گے تو ہمارے یہ وقت ان کے لیے اور یہ ولاگز حاضر رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔